ناظرین، مدرسے دعوت الحق و فتح و نسوان AJ بلاک NR محلہ میسور میں مدرسے کے صدر حضرت مولانا مفتی سلمان احمد و پرنسپل حضرت عتیق الرحمان کی موجودگی میں ایک کمپیوٹر کلاس کا افتتاح بدست سید امین حسین پریزیڈنٹ لٹل جیمز اسکول عمل میں لایا گیا۔ اس وقت عادل میکری محترمہ طلعت سیکریٹری لٹل جیمز اسکول اور دیگر حضرات کے ساتھ ساتھ چیریٹیبل ٹرسٹ آف میسور کے ذمہ داران کے علاوہ سابق کارپوریٹر حسرت اور دیگر افراد بھی موجود رہے اور اپنے تاثرات کو بیان کیا۔ اسی طرح سائنس اینڈ اسلامک ایگزیبیشن کا بھی انعقاد عمل میں لایا گیا، جس کی تفصیلات آپ کے روبرو ابھی پیش کی جائیں گی۔ اس سلسلے میں آپ کے کیا کمنٹس ہیں ضرور دیجیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے صفدر خیر سے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کی طالبہ ہوں۔ نبوت کا 10واں سال جس کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشفق چچا ابو طالب اور وفائے شعار رفیقہ یا حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ ان دونوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں کی بہت مدد حاصل تھی۔ ان دونوں کے انتقال کے بعد کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں پر ظلم زیادہ کر دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے قریب قبیلوں کا سفر فرمایا، جن میں سفر طائف بھی ہے۔ طائف میں بڑے بڑے مالدار لوگ رہتے تھے، جن میں عمر نامی شخص کا خاندان تمام قبیلوں کا سردار سمجھا جاتا تھا۔ یہ 3 بھائی تھے، عبد یا لیل، حبیب اور مسعود۔ یہ 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں بھائیوں کے پاس اسلام کی دعوت لے کر گئے۔ یہ 3 بھائی اسلام قبول کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگے۔ اپنے دل کے بارے میں کچھ باتیں رکھنا چاہتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہم قلوب لا یفقہون بها، ترجمہ ان انسانوں کے پاس دل ہے جن سے وہ سمجھتے نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک رہتا ہے تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے، اگر وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سنو، وہ ٹکڑا دل ہے۔ Your hand on your chest, you can feel its vibration. It is a heartbeat. One complete heartbeat lasts for about 0.8 seconds and 60 to 100 ppm beats per minute. The instrument used to measure heartbeat is stethoscope. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبد الرحمن سدیس بن عتیق الرحمان صاحب، میں شعبہ حفظ مدرسہ دعوت الحق کا طالب علم ہوں۔ میں آج آپ کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق کچھ چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو بھی بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ نوح کی پہلی آیت میں ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یعنی ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف تبلیغ حق کے لیے بھیجا تھا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے ہی ہولناک دن کا عذاب تمہیں پیش نہ آ جائے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نافرمان ہو گئی اور ان پر اللہ کا عذاب آیا تو آسمان سے 40 دن تک مسلسل بارش ہوئی اور سیلاب نے ہر چیز کو غرق کر دیا۔ اس طوفان سے بچنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک بڑی کشتی بنائی۔ اس کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کے اہل خانہ تعداد 7 تھی، اور ان پر ایمان لانے والے کچھ دیگر لوگ کل 80 افراد بھی سوار ہوئے۔ طوفان کی شدت، آسمان سے 40 دن تک مسلسل بارش ہوئی اور زمین سے چشمے پھوٹ پڑے، جس سے تمام علاقہ پانی میں ڈوب گیا۔ کشتی کی منزلیں، اس کشتی کی 6 منزلیں اور 7 درجے تھے، اور ہر منزل کے 9 حصے تھے۔ تھمنے کے بعد کشتی کوہ جودی پر جا کر ٹھہری۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آنکھیں ترستی ہیں یار، مجھ کو بارے مدینہ دکھا دے، مجھ کو بارے مدینہ دکھا دے، پیار سے زندگی دینے والے، پیار سے زندگی دینے والے، مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے، مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے، میری آنکھیں ترستی ہیں یار۔
کربلا میں حسین ابن حیدر حق سے فرمایا قوم نہا کر کربلا میں حسین ابن حیدر حق سے فرمایا قوم نہا کر تاج شاہی یزیدوں کو دیکھ تاج شاہی یزیدوں کو دیکھ مجھ کو جام شہادت پلا دے مجھ کو جام شہادت پلا دے میری آنکھیں ترستی ہیں یار لے کے تلوار فاروق گھر سے قتل کرنے چلے تھے نبی کو پہنچے تو کی عرض رو کر پاس پہنچے تو کی عرض رو کر میرے محبوب کلمہ پڑھا دے میرے محبوب کلمہ پڑھا دے میری آنکھیں ترستی ہیں یار تن پہ کھا کھا کے ظالم کے کوڑے ہنس کے بولے بلال حبشی تن پہ کھا کھا کے ظالم کے کوڑے ہنس کے بولے بلال حبشی میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا بے حیا چاہے جتنی سزا دے بے حیا چاہے جتنی سزا دے میری آنکھیں ترستی ہیں یار مجھ کو باغِ مدینہ دکھا دے مجھ کو باغِ مدینہ دکھا دے پیار سے زندگی دینے والے پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے میری آنکھیں ترستی ہیں یار چیف گیسٹ بن کر آئے ہیں کیا کہنا چاہیے سر واٹ ڈو یو فیل میں الحمدللہ اٹ از ویری نائس ٹیچرس جو ہے بہت اچھا محنت کر کے ان بچوں سے جو ماڈلس بنوائے ہیں الحمدللہ بہت اچھا ہے یہی میں نے ٹیچرس کو بتایا کہ بھئی تعلیم ایک ایسی چیز ہے خصوصاً دینی تعلیم کے ساتھ اگر عصری تعلیم بھی ساتھ آ جائے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر جو کفار مکہ کو جنہوں کو لا کے یہ کیے اس وقت رائے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اب ان کو کیا کیا جائے تو صحابہ نے کہا کہ بھئی فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے کیونکہ وہ زمانہ بھی ویسا تھا کہ بھئی غربت تھی کھانے کو کھانا نہیں تھا پہننے کو کپڑا نہیں تھا ہم سب جانتے ہیں یہ تو بار بار ہم سنتے ہیں لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا یہ بات جو ہے غور کرنے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں وہ مدینے کے بچوں کو پڑھاؤ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے ہمارے لیے کیا میسیج ہے آج کے 1400 سال پہلے جو میسیج ہمیں دیا گیا کہ بھی کفار مکہ تو ہے دینی علم تو نہیں رکھتے تھے تو کیا پڑھاتے سکتے تھے وہ عصری تعلیم ہی تو پڑھاتے تو اس میں یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور الحمدللہ مدرسے میں یہ محنت کر کے ان لوگوں نے بچوں کے اندر اتنا اچھا جذبہ پیدا کیا اور اتنا اچھا یہ کیا میں ان تمام کو مبارکبادی دیتا ہوں علماء کے آگے میرا لب کشائی کا کوئی مقام نہیں ہے مولانا آگے آپ السلام علیکم
یہ مدرسہ فاطمہ نسوان کے جو بچے ہیں الحمدللہ ایکسپلینیشن سے لے کے جو ماڈلز بنائیں پریکٹیکل بتا کے ہیں، جیسا ہارٹ پمپنگ کیسا ہوتا ہے، بکرے کا شاید مرغے کا اور ہیومن بینگ کا کتنا ہوتا ہے، ماشاءاللہ وہ کتنا پرسنٹیج کتنا یہ ہے پورا بتا کے ہیں. تو جو ٹیچرز جو محنت کر کے ہیں الحمدللہ وہی قائم آپ ٹل SSLC تک بھی رکھنا انہوں، وہ بہت امپورٹنٹ. اور میں بولتی ہوں کہ SSLC کے بعد جو بھی ہے بچوں کو آگے ہمارے کالج کو بھیجیں، اور PUC کا بھی ہے، جو PUC میں ہے ہم الحمدللہ بہت کم فیس لے کے مدرسے کے بچوں کو ہم تعلیم دے رہے ہیں. انشاءاللہ آئندہ سال بھی ایسا ہی ایگزیبیشن کر کے بچے کامیاب ہوں گے. میرا نام طلت ہے، سیکریٹری آف لٹل جیمز اسکول. اللہ وبرکاتہ. اللہ کا شکر، اس کا احسان ہے کہ آج ہم لوگ اس خوشی اور مسرت کے موقع پر جہاں مدرسہ فاطمہ نسوان کی طالبات نے ایک مختصر سا سائنس ایگزیبیشن پیش کیا، اس خوشی کے موقع پر ہمارے لیے مزید مسرت کی بات یہ ہوئی کہ طالبات کی کمپیوٹر کی تربیت کے لیے ایک لیب بھی یہاں ابھی افتتاح ہوا ہے. ہم اسی لیب میں کھڑے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پیچھے بچے سسٹم پر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اس سے یہاں کی طالبات انشاءاللہ مزید فائدہ اٹھائیں گے. دیکھیے، ایک بات ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، دین اسلام ایک بہت وسیع سوچ اور فکر رکھنے والا عالمی مذہب ہے. ایسا نہیں کہ یہ صرف محدود دائروں میں رہنے والا یا مسجد کی چہار دیواری میں چلنے والا مذہب ہے، بلکہ یہ بہت ہی وسیع مذہب ہے. اس مذہب نے ہمیں وہ سب کچھ دیا ہے جس کی ہمیں اس وقت ضرورت ہے، اور آئندہ آخری دن تک، قیامت تک کے لیے اس کی ضرورت ہے. چنانچہ قرآن مجید کی اگر ہم گہرائی سے اس کا مطالعہ کریں، اس کو گہری نظر سے دیکھیں، تو پتہ چلے گا کہ قرآن مجید نے بہت ساری سائنسی چیزوں کو اس کے اندر بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کے اندر ان آیتوں کا ذکر فرمایا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے موجودہ زمانے کے حالات کو سامنے رکھ کر ان چیزوں کے بارے میں علم حاصل کریں. دیکھیے، اسلام کو کسی زبان اور تعلیم سے اختلاف نہیں ہے، بلکہ اس کی تہذیب سے اختلاف ہے. اگر ہم زبان کے پیچھے اپنی تہذیب کو بدلتے ہیں تو وہ زبان ہمارے لیے نقصان دہ بنتی ہے. اگر کوئی زبان ہماری تہذیب پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتی تو ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے زبانوں کو پیدا فرمایا ہے. زبان اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو ہم اللہ کی نشانی کو کیسے انکار کر سکتے ہیں کہ یہ انگریزی ہے، یہ کنڑی ہے، یہ تمل ہے، یہ ملیالم ہے، یہ فلاں ہے. یہ سب زبانیں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے پیدا فرمائی، حتیٰ کہ انبیاء کو اس علاقے کی زبانوں میں مبعوث فرمایا. تو زبان سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں، تہذیب سے اختلاف ہے. اسی لیے روایتوں میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، کہ جو علم تم حاصل کرتے ہو، چاہے وہ عصری علم ہو چاہے وہ دینی علم ہو، جو علم تم حاصل کرتے ہو یہ علم حقیقت میں تمہارا دین ہے. آدمی جو پڑھتا ہے وہی اس کی عقل، اس کی سوچ اور اس کی فکر بنتی چلی جاتی ہے. فانظروا عمن تأخذون دینکم، لہٰذا پڑھنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ کس سے سیکھ رہے ہیں، تمہارا استاد کیسا ہے، تمہارا معلم کیسا ہے، سکھانے والا کیسا ہے. یہ دیکھ کر ہمیں علم حاصل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. لہٰذا اس دینی مدرسے میں فاطمہ نسوان، جس کی تفصیلات ابھی ہم نے سنی، 1992 یعنی 1992 سے یہ مدرسہ اپنی دونوں طرف کی خدمات کو انجام دیتا آ رہا ہے. اس میں مرد بچوں کے لیے بھی مدرسہ دعوت الحق کے نام سے مدرسہ قائم ہے، اور لڑکیوں کے لیے بھی مدرسہ فاطمہ نسوان کے نام سے یہ مدرسہ ہے جس عمارت میں ہم اس وقت کھڑے ہوئے ہیں. الحمدللہ یہاں اس امتزاج کو باقی رکھتے ہوئے، چونکہ یہاں پڑھنے والی لڑکیاں اگلی نسل کی بنیاد بنیں گی، یہ اپنی اگلی اولاد کی مائیں بنیں گی. ان کے اندر دین کا علم، دین کی سوچ اور سمجھ، اسلام کی فکر ان کے اندر مضبوط ہونا چاہیے. اللہ کی وحدانیت ہو، اللہ کے رسول کی رسالت کا یقین ان کے اندر ہو، یہ سب چیزیں ان کے اندر پائی جائیں. ساتھ ہی ساتھ زمانے کی ضرورت سے اپنے بچوں کو عصری اعتبار سے کیسے تربیت کرنا، ان کو عصری تعلیم سے کیسے آگاہ کرنا،
اس سے بھی ان کی واقفیت بے حد ضروری ہے. لہذا ہر ممکن ہمارا یہ ٹرسٹ ہماری یہ کمیٹی پوری کوشش کر رہی ہے کہ یہاں پڑھنے والی جو طالبات ہیں 5 سال یہ ہمارے پاس پڑھیں گی. ان کی اسکول کی SSLC بھی مکمل ہوگی انشاءاللہ اور ساتھ میں 5 سالہ دینی نصاب بھی ان کا مکمل ہوگا. اور اب ہمارے بہت سارے معاونین کے تعاون سے اور بہت سارے ہمارے دوست و احباب کے تعاون سے، خاص طور پر ہم CTM یعنی چیریٹیبل ٹرسٹ آف میسور، ان کے ہم شکر گزار ہیں. یہ حضرات نے اس لیب کو سیٹ کرنے میں ہمارا تعاون فرمایا. جتنے سسٹمز یہاں ہمارے سامنے رکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ انہی کی طرف سے مدرسے کے لیے عطیہ ہوئی ہیں. ویسے تعمیر میں بہت سے حضرات نے الحمدللہ اس کی ساتھ دیا ہے اور مدرسے کے نظام کے چلنے میں ساتھ دیتے آ رہے ہیں. ہم ان سب کے شکر گزار ہیں. اللہ سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. تو ہماری فکر اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے اگلی نسل کے لیے جو معاشرہ تیار ہونا ہے، دین اور دنیا دونوں چیزیں ان کے اندر باقی رہیں اور مدرسے سے استفادہ کرتے ہوئے یہ لڑکیاں، یہ طالبات اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کریں. اس کی کوشش ہو رہی ہے. آپ حضرات سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے، گزارش ہے. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرور سے اللہ اس کی حفاظت نصیب فرمائے. ابھی بھی بہت سارے عزائم ہمارے سامنے ہیں. یہ لیب جو بنا ہے اس میں فی الحال ہم اپنے مدرسے کی طالبات کو اس میں انشاءاللہ ٹریننگ دیں گے. جو کورسز ان کے لیے مناسب ہو سکتے ہیں انشاءاللہ اس کی ان کو ٹریننگ کرائی جائے گی. باقی آگے اس کے اندر اور کیا گنجائش ہو سکتی ہے انشاءاللہ ہم مشورے سے اسے طے کریں گے. مدرسے کے اور بھی آگے عزائم ہیں، تقاضے ہیں. مدرسے کی جگہ ہے جہاں عمارت بنانے کا ارادہ ہے اور فی الحال جو مدرسہ ہے اس کے کلاس رومز میں تھوڑا سا تنگی بھی ہے، جس کی وجہ سے اوپر کی منزل میں نئے کلاس رومز بنانے کی کوشش جاری ہے. آپ حضرات سے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی گزارش ہے کہ اس کے مزید آگے جو کام باقی ہیں آپ حضرات کا ساتھ اگر رہا، انشاءاللہ آپ کا تعاون باقی رہا تو یہ مدرسہ بہت جلدی ترقی کرے گا. آپ سب سے اس کی گزارش بھی کی جاتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے پاس تقریباً 125 بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں. ہمارا عزم ہے کہ تقریباً 300-400 بچوں کا تعلیم کا یہاں نظم کیا جائے. ہم اس پر رکے ہوئے نہیں، صرف اس سے مطمئن نہیں ہیں. یہ دونوں تعلیم کا جو کی تعلیم کے ساتھ اسلامک کلچر وتھ ماڈرن ایجوکیشن، یہ ہمارا کانسیپٹ ہے. تو اس کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے مدرسے کی تعلیم کے ساتھ اسلامی تہذیب کے ساتھ جو ماڈرن ایجوکیشن میں بھی آگے بڑھیں گے. اس کی کوشش جاری ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم کے بہت اور کثیر تعداد میں بچے یہاں آئیں اور تعلیم حاصل کریں. اس کے لیے فکریں جاری ہیں. اوپر تعمیری کام تقریباً RCC لیول تک رکا ہوا ہے. کلاس رومز کا انتظام ہے اور مزید کلاس روم سے باقاعدہ پلان بنا ہوا ہے اور جگہ کی قلت نہیں ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری جگہوں کا انتظام فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ حضرت والا کو کروٹ جنت نصیب فرمائے. اب انہی کا صحیح استعمال کرنے کا وقت ہے. اگر قوم کا صحیح تعاون رہا، اعتماد رہا، انشاءاللہ قوم نے اعتماد کیا، تعاون کیا، مدرسہ یہاں تک پہنچا ہے. مزید تعاون رہا تو ہمارے عزائم ابھی بلند ہیں اور کئی ایک ہم بچوں کی سہولت کے لیے، ان کے ایجوکیشن کو نکھارنے کے لیے، مزید تعلیم کو مضبوط کرنے کے لیے کئی ایک عزائم ہماری ٹرسٹ رکھتی ہے. ہم جو ہے شہریان میسور سے اور تمام جو معاونین سے تعاون کی اپیل کرتے ہیں. ان کی شکریہ کے الفاظ نہیں ہیں. بالخصوص جو ہے ہمارے امین صاحب جو بہت ان کے والد محترم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بہت بڑا تعاون رہا. کئی ایک ہمارے ایسے ہی جو ہے معاونین ہیں جو غائبانہ مخلصانہ طور پر انہوں نے کبھی مدرسے کو سالوں سے حاضری نہیں دی، لیکن ایک اعتماد کے ساتھ وہ تعاون کرتے آ رہے ہیں. ہم ان کا فردن دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. ان کے لیے الفاظ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہی ان کو دنیا و آخرت میں اس کا بہتر بدلہ عطا کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مدرسہ دعوت الحق و فاطمہ نسوان AJ بلاک NR محلہ میسور، اس کے بانی اور محتمم میں اول حضرت مداح رسول حافظ و قاری زین العابدین صاحب نور اللہ مرقدہ نے 1992 میں اس کی بنیاد رکھی تھی. 1992 میں حضرت بڑی جدوجہدوں کے ساتھ مدرسے کو چلائے اور اپنی حیات تک حضرت نے کئی خدمات ادارے کو
तरक्की की राह पर हज़रत लेकर चले। लेकिन अल्लाह को क्या मंजूर था कि हज़रत वाला की अचानक किसी बीमारी की मर्जुल मौत का हज़रत शिकार हुए तो हज़रत की वफ़ात हुई। हज़रत की वफ़ात के बाद ये इस मदरसे की ज़िम्मेदारी और हमारे शहर की मशहूर और मारूफ शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान अहमद साहब दामत बरकातुहूम की सदारत में और इनकी सरपरस्ती में, और इसी तरह हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू जो भी 3 साल क़ब्ल वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए, उनकी सरपरस्ती में और इस बंदे के एहतमाम में और उसकी ज़िम्मेदारी में ये मदरसा फिर 14 साल पहले जो है हज़रत के वफ़ात के बाद फिर अपनी तरक्की की मंजिल तय करते हुए आगे बढ़ा। इब्तिदा में 1992 से भी इस मदरसे में दीनी तालीम का नज़म रहा, लड़कियों की तालीम का भी नज़म रहा और लड़कों की तालीम का भी नज़म रहा, जिस तरह आम तौर पर मदारिस में होता है। फिर एक 5 साल क़ब्ल से ज़िम्मेदारान मदरसा, अरकान मदरसा और हमारी सबकी फ़िक्र हुई कि बच्चे यहाँ अक्सर ये होता है कि कई एक वालिदैन ऐसे हैं जो चाहते हैं कि बच्चों को दीनी तालीम भी हो, इस्लामी कल्चर मिले, लेकिन मॉडर्न एजुकेशन भी ज़रूरी है। अब अगर मॉडर्न एजुकेशन की तरफ वो लेकर जाते हैं तो बच्चे दीनी तालीम से महरूम रह जाते हैं, या कई एक वालिदैन बच्चों को हाफिज़ आलिम बनाना चाहते हैं तो फिर वो एजुकेशन से महरूम हो जाते हैं। इसकी बड़ी शिद्दत से कमी महसूस होती रही, तो फिर ज़िम्मेदारों के मशवरों से और हमारी कमेटी की सरपरस्ती में, हज़रत वाला की सरपरस्ती में स्कूल का निज़ाम भी यहाँ तकरीबन जो है 2020 या 21 से इसका निज़ाम जो है धीरे धीरे शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे ये तरक्की करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 बैच अब तक एसएलसी के हमारे पास जो है बच्चे एसएलसी का बोर्ड एग्ज़ाम देकर कामयाब हुए हैं, नुमाया नंबरात से कामयाब हुए हैं। कई एक बच्चे डिस्टिंक्शन आए हैं, फर्स्ट रैंक आए हैं, जिसका रिज़ल्ट भी इंशाल्लाह आप जो है बाकायदा डिस्प्ले कर सकते हैं, जो बोर्ड में लगाया गया है। और आज उसी जो है सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जो आज के बच्चों की तालीम का और उनकी तरबियत का एक बेहतरीन नमूना जो साइंस एग्जामिशन एंड इस्लामिक एग्जामिशन के नाम से यहाँ मुनक़िद किया गया, और कई एक वालिदैन इसमें आए और कई एक ज़िम्मेदारान शहर और कई एक स्कूल के ज़िम्मेदारान और हमारे जो है चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान और कई एक ज़िम्मेदारान इसमें शरीक रहे और सब ने अल्हम्दुलिल्लाह इसे खूब सराहा। और इसी जो है खूबसूरत और सुनहरे मौके पर बच्चों की जो है मुस्तक़बिल को मज़ीद जो है इनकी तालीम को मजबूत करने की गर्ज से आज एक कंप्यूटर लैब का भी इनाग्रेशन हुआ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे बेहद खुशी है आज मदरसे फ़ातिमा निस्वान में हमारे हज़रत मुफ्ती साहब मुफ्ती सलमान अहमद साहब की सदारत में हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। ये मदरसे से मेरे घर के करीबी ताल्लुक़ात हैं। ज़ैनुल आबिदीन हज़रत मरहूम मेरे उस्ताद रह चुके हैं। यहाँ पे वापस आना मेरे लिए एक बहुत ही इमोशनल बात है। बहुत सीखा हूँ उनसे मैं। यहाँ की जो तरक्की बहुत सालों के बाद मैं आया हूँ, तरक्की यहाँ पर जो हुई है पिछले सालों में देख के मुझे बेहद खुशी हो रही। मुफ्ती साहब की सदारत में तो डेवलपमेंट होना ही है, हम सब लोग उनके पीछे हैं, लेकिन बहुत काम यहाँ पे अभी बाकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह यहाँ पे और बहुत काम है। मैं मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ अतीक साहब को, जो बहुत मेहनत करते हैं इस इदारे के पीछे। जैसा कि मैंने कहा, एजुकेशन के तरफ जितना भी मेहनत करें कम है। दीनी तालीम हासिल करना आज बहुत ही ज़रूरी है, साथ में मॉडर्न एजुकेशन भी ज़रूरी है। तो ये एक जो कॉम्बिनेशन हज़रत की सदारत में ये इसके पीछे जो मेहनत हो रही है, मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इसमें बहुत आगे बढ़ने की उसकी मदद पेश हो इंशाअल्लाह। आपके दादा मरहूम तुफैल अहमद मेगरी हो या आपके वालिद आरिफ मेगरी साहब हो या आप खुद नौजवान हैं, इस मदरसे से खास लगाव है, तो आपकी तरफ से, आपके खानदान की तरफ से यहाँ पे क्या काम किया जा सकता है? देखिए, क्योंकि मैं हज़रत के बगल में खड़ा हूँ, मैं ये सही नहीं होगा मैं कुछ कहूँ। जो भी हज़रत हुक्म करेंगे इंशाल्लाह हम लोग उसके करेंगे इंशाल्लाह। ज़रूर से ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ವಿಕ್ಟಿಜನ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಾನು. ಈ ಮದ್ರಸಾದಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ
ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೈನ್ಸು ಇದೆ ಮತ್ತು ಮದರಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಇದೆ. ಮಾಡೆಲೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಂತೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಒಂದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನನಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್, ನಾನು ನೋಡಿದೆ. 3Dನಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಸೂಪರ್. अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एग्जीबिशन आए थे, मुख्तलिफ मॉडल्स को आपने देखा, बच्चों से भी मुलाकात की, इनकी जो सलाहियत है उसे आप क्या कहना चाहेंगे सर? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहली बात तो फातिमा निस्वान मदरसे के जो ज़िम्मेदारान हैं, उनकी जो मेहनत है, वो मेहनत आज जो एग्जीबिशन पेश कर को हैं बच्चे यहाँ के, तो एग्जीबिशन का मॉडल देख को बहुत तबीयत खुशों को है। और जो बच्चे उनके अखलाक से, उनकी मेहनत से, उनके माँ बाप जो उसके जो मॉडल बनाने के वास्ते क़ुरबानी दे को ही, उनको भी क़ुरबानी अल्लाह ज़ाया नहीं करता। अच्छे बेहतर तरीक़े से ये बच्चे पेश कर को ही, सही माने में मैं अपने दिल से ये इकरार कर रहा हूँ, जो हमारी कौम के माँ बाप उनके बच्चों के वास्ते, उनके फ्यूचर के वास्ते, ये बड़े बड़े स्कूलों के वास्ते, स्कूलों में जाकर जमाने के वास्ते बड़े बड़े फ़ीस दे को जो जमाने की कोशिश करते हैं, उनसे एक बार मोहतरमाना अपील करता हूँ मैं। आज जो एग्जीबिशन चल रही है, ये एग्जीबिशन आपके माध्यम के थ्रू से, आपके सोशल मीडिया के थ्रू से, ये एग्जीबिशन आज एक दिन ख़त्म नहीं करना है तो बेहतर है। मैं यहाँ के ज़िम्मेदारान से अपील करना चाहता हूँ, ये मॉडल अभी एक दिन 2 दिन जो ये इनके माँ बाप हैं, उन्होंने भी मैसेज दे सकती हैं। आपके थ्रू से भी हमारे नरसिम्हराज क्षेत्र के मुसलमानों को ये मैसेज जाकर, ये जो फातिमा निस्वान मदरसा जो चल रहा है, ये जो इनके ज़िम्मेदारान ये जो इसके ऊपर मेहनत कर को ही, वो मेहनत का सही उसका फ़ायदा उठाना कर को बोले तो, ये जो दूसरे कॉलेजेस के वास्ते, स्कूलों के वास्ते जो मेहनत कर रही है, माशाअल्लाह यहाँ भी स्कूल की तालीम दे रही, साइंस दूसरे तरीक़े से जितने भी यहाँ के ज़िम्मेदारान मेहनत कर रही हैं, वो मेहनत को बहुत भरपूर फ़ायदा उठा सकती हैं। हमारी कौम माँ को ये मदरसे के वास्ते उनके भाई को बच्चे ले लगा को ज़्यादातर जमाने की कोशिश करे तो बेहतर रहता है। इतनी बात बोलता हूँ।